الاسم وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ خالق کائنات کی توفیق سے آپ اور میں تحریک منہج القرآن خانے وال کے زیر انتظام ماہانہ درس عرفان قرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے قبلہ علامہ صاحب کی زبانی سنا کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان رشوت اور سفارش ہے۔ سامعین محترم، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے ہر فرد کو تقریباً جکڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو طبیعتاً ایسی آزمائش میں اتارا ہے کہ اس کے اندر دنیا کے حصول کی زیادہ سے زیادہ طلب ہوتی ہے۔ انسان مال کی طلب میں، مال کے حصول میں، اس دنیا کے حصول میں تھوڑا زیادہ طبیعتاً اس طرف اپنا ذہن رکھتا ہے۔ اسی انسان کی جو طبیعت کے اندر مال و دولت کے حصول کی زیادہ رغبت ہوتی ہے، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پہ اس کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ اسی انسان کے لیے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ سورہ فجر کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم لوگ ہو یہ تم میراث کو بھی سمیٹ لیتے ہو، جو کچھ وراثت میں آتا ہے اس کو بھی سمیٹ لیتے ہو اور کھا جاتے ہو، مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ضرور رکھی ہے اس طلب کا، مگر انسان اسی طلب میں اپنے آپ کو ایسا الجھا بیٹھا ہے کہ باقی دنیا کے معاملات کی سے خبر ہی نہیں رہتی، اسی طلب کے پیچھے وہ مارا پھرتا ہے، یہاں تک کہ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم ایسے مال و دولت کی حوث کے اندر غرق ہو گئے، خود کو ایسا اس میں الجھا دیا ہے یہاں تک کہ تم اپنی قبریں جا دیکھتے ہو کہ تمہیں اور کوئی خبر نہیں رہتی۔ انسان کے اندر یہ طلب ضرور تھی، مگر خالق کائنات نے اس کے لیے جائز اور حق راستے بھی ہیں۔ انسان جائز راستوں سے جا کے اپنی دولت کمائے، مال دولت کمائے، صبر کرے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پہ، تو یہ انسان کے لیے اجر کا باعث ہے۔ مگر انسان ان ساری چیزوں سے ہٹ کے حرام اور ناجائز ذرائع کی طرف جاتا ہے۔ وہ ناجائز اور حرام ذرائع جو انسان استعمال کر کے مال و دولت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو سرگرداں رکھتا ہے، ان ذرائع کے اندر ایک ذریعہ رشوت کا ہے۔ ایک وہ تھا جو پچھلے مہینے ہم نے سود کی صورت میں ذکر کیا، ایک ذریعہ یہ رشوت ہے۔ آج اپنے معاشرے کا کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھا، کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائے گا، کوئی حکومتی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں جو اس لعنت سے بچا ہو کہ رشوت کی زد میں نہ آتا ہو۔ چاہے آپ میڈیکل فیلڈ میں چلے جائیں، آپ ایجوکیشنل فیلڈ میں چلے جائیں، آپ حکومتی اداروں میں چلے جائیں، آپ کو پٹوار خانے میں کوئی کام ہو، نادرا میں کوئی کام ہو، یونین کونسل میں آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ کیوں نہ لینا، آپ کو کلاس 4 کے کسی کلرک کے ساتھ کوئی کام کیوں نہ پڑ جائے، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، آج رشوت کے علاوہ آپ کو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایسی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں اس طرح اتر چکی ہے۔ سب سے پہلے سامعین محترم یہ دیکھتے ہیں کہ رشوت ہوتی کیا ہے۔ رشوت کا جو اصل مادہ ہے وہ را، شین اور الف سے ہے، رشا سے، جس کے معنی یہ ہے سامعین محترم کسی مقصد کے حصول کے لیے ناجائز طریقے سے کوئی مال دینا
یا اپنے ناجائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز کوئی منفعت دینا، یہ رشوت ہے۔ لسان العرب میں امام ابن منظور آپ لکھتے ہیں کہ رشوت وہ چیز ہے جو انسان اپنے حاکم کو یا کسی فرد کو اپنے ناجائز مقاصد کو پورا کرنے کے بدلے میں دیتا ہے، یہ رشوت ہے۔ آپ کا کوئی مقصد تھا، آپ نے اس کو پورا کرنے کے لیے کسی کو کوئی بھی چیز عطا کی، یہ رشوت میں آئی۔ اور پھر یہاں پر ایک بڑی کمال تعریف صاحب قاموس آپ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رشوت نرمی، چاپلوسی اور ناجائز طریقے سے اپنے مقصد تک پہنچنے کا نام ہے۔ آپ نے اگر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی چاپلوسی کی ہے تو یہ بھی رشوت میں آئے گا۔ آپ نے کسی کی خوشامد کی ہے تو یہ بھی رشوت میں آئے گا۔ آپ نے اگر کسی استاد سے نمبر لینے تھے، آپ کو پتا میں نے پیپر ٹھیک نہیں کیا، آپ اس کے لیے کسی استاد کی خوشامد کرتے ہیں کہ یہ استاد نمبر اچھے دے دے گا، تو یہ بھی رشوت میں آئے گا۔ آپ نے کسی علامہ سے کسی مفتی سے فتویٰ لینا ہے، اگر وہ آپ کے حق پہلے ہی پتا کہ یہ نہیں بنتا، آپ وہاں جا کے علامہ صاحب کی چاپلوسی شروع کر دیں، بھئی میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ جیسا کوئی علامہ نہیں، باقی سب نے کہا ہے غلط ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ بہترین رہنمائی کریں گے۔ تو اگر وہ علامہ صاحب آپ کی اس چاپلوسی میں آ کے، آپ کی اس خوشامد میں آ کے آپ کے حق میں فتویٰ دے رہے ہیں، تو جو آپ نے ان کی تعریف میں کلمات کہے ہیں، یہ بھی رشوت میں آئے گی۔ ضروری نہیں کہ آپ مال ہی دیں تو رشوت میں آئے گی۔ آپ اگر کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں تو یہ بھی رشوت میں آئے گی۔ اگر آپ کسی کے لیے چائے پانی کا انتظام ہی کیوں نہیں کرتے، آپ کا کوئی میٹر ریڈر آ گیا، میٹر چیک کرنے کے لیے، اس کی تصویر لینے کے لیے، یونٹیں ریکارڈ کرنے کے لیے آ گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ آ گیا، اب وہ 2-4 یونٹیں کم کر دے، یا آپ کی میٹر ریڈنگ، آپ اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کیوں نہ کریں، یہ چائے پانی دینا بھی یہ بھی رشوت ہوگا۔ تو اس طرح کا سامعین محترم کوئی نرم جملہ، کوئی چیز جو آپ کے ناجائز مقاصد کے حصول کا سبب بنے، تو یہ رشوت ہے۔ پھر سامعین محترم اگر امام ابن قدامہ حنبلی ہیں، آپ کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ رشوت حق کو ختم کرنے اور باطل کو لانے کے لیے جو بھی آپ چیز دیں گے وہ رشوت ہے۔ آپ نے حق کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی بندے کی کوئی پوزیشن بنتی ہے، کوئی جاب بنتی ہے، آپ اسے دے رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے، کوئی بھی چیز آپ دے رہے ہیں تو یہ رشوت ہے۔ آپ باطل کو ثابت کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو وہ رشوت ہے۔ اب لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو رشوت ناجائز ذریعے سے مقصد کے حصول کا نام ہے، اور شرعی اصطلاح میں دیکھا جائے تو عدل و انصاف کو پامال کر کے، عدل و انصاف کو ختم کرنے کے لیے جو بھی چیز دی جائے گی وہ رشوت میں آئے گی۔ اسی کو قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اسی رشوت میں۔ اور اس کے لیے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ خالق کائنات نے پہلے مطلق ارشاد فرمایا اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ حق نہ کھایا کرو، اور آگے ارشاد فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال بطور رشوت حاکم تک نہ پہنچایا کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم ناجائز طریقے سے کھا سکو حالانکہ تم جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 2 چیزیں بیان کی۔ پہلے حصے میں خالق کائنات نے مطلق منع فرما دیا، مطلق منع فرما دیا، جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں ان کو، اس میں سود آ جائے، ظہیرہ اندوزی آ جائے، چوری آ جائے، ناپ تول میں کمی آ جائے، سود رشوت آ جائے، جو بھی ہیں، جتنے بھی جملہ ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعے آپ کی روزی حرام ہو سکتی ہے، ابتدا میں خالق کائنات نے پہلے مطلق منع کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ،
اب دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے اسپیسیفک اس میں رشوت کو منع کیا۔ امام قرطبی اس کے علاوہ دیگر کئی ائمہ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے رشوت کی حرمت کی بنیاد قائم کی کہ رشوت حرام ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ اپنے حاکموں کی طرف مال نہ بھیجا کرو بطور رشوت۔ یہ تدلو جو ہے یہ دل کن سے طلاق، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کنویں سے پانی نکالنا ہو تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آپ ڈول کے ساتھ ایک رسی باندھ کے اس ڈول کو پھینکتے ہیں چیز کو کھینچنے کے لیے، تو وہ جو رسی آپ نے باندھی تھی اس رسی کی مثال خالق کائنات نے دی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ اپنے نجائز مقاصد کے حصول کے لیے پھینکتے ہیں وہ ساری کی ساری رشوت میں آئی۔ مثال ایک دے دی کہ آپ نے پانی نکالنے کے لیے رسی باندھی تھی، اگر رسی نہ ہوتی وہ پانی آپ تک نہ آتا ڈول کے ذریعے۔ اس طرح اگر آپ جو بھی چیز استعمال کریں اپنے نجائز مقاصد کے حصول کے لیے، جو بھی پھینکیں، آپ پیسہ پھینک رہے ہیں، کوئی پھول پھینک رہے ہیں، کوئی مال و دولت دے رہے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ دے رہے ہیں، چاہے پانی دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، اس کے ذریعے وہ چیزیں آپ کے حق میں ہو جائیں، اس کے ذریعے وہ سیٹ جو آپ کی نہیں تھی وہ آپ کے حق میں ہو جائے، تو یہ رشوت۔ جو بھی چیز نجائز مقاصد کو حصول کے تو وہ رشوت کے ضمن ہے۔ پھر اسی طرح سامعین محترم خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہاں یہودیوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہودی کیا کیا کرتے تھے۔ یہود کے جتنے قبیلے تھے ان کا ابھی اللہ رب العزت نے جو ان کے اسباب تھے وہ ساری حرکات سورہ المائدہ کی آیات میں بیان کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سماعون للقاذب، اور آگے فرمایا اقالون للسحت۔ دو ان کے اوصاف بیان کیے، یہ دو وصف تھے یہودیوں کے، ایک وہ جھوٹی خبریں سننے کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے، اور دوسرا فرمایا اقالون للسحت، حرام مال کھایا کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں اقالون للسحت جو فرمایا گیا، للسحت جو لفظ آیا ہے سحت سے مراد آئمہ نے جملہ آئمہ نے اس سے مراد رشوت لکھا ہے کہ وہ رشوت کھایا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اس سحت اور رشوت کو اللہ رب العزت نے سحت اور جھوٹ کو اس لیے ملا کے بیان کیا ہے کہ جہاں رشوت ہوگی وہاں جھوٹ ضرور، ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں رشوت ہو وہاں جھوٹ نہ ہو۔ آپ رشوت دے رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، دبا رہے ہیں، تو آپ جھوٹ کا سہارا ضرور ہیں۔ دو وصف اللہ نے بیان کیا، ایک کہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، اور دوسرا رشوت کا۔ خالق کائنات نے دو چیزوں کو بیان کیا، ان دونوں چیزوں کو جب ملا کے بیان کیا سحت اور جھوٹ، تو یہ بتا دیا کہ یہی انسان کے ایمان کی کمزوری ہے، یہی سحت انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے، یہی سحت ہے کہ جب انسان رشوت خور ہو جاتا ہے، رشوت کھا کھا کے وہ اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے آپ سارے کا سارا قرآن پڑھ کے رکھ دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، کیونکہ وہ رشوت انسان کے دل کو مردہ کرتی ہے، انسان کے دل کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے اندر وہ جذبہ ختم کر دیتی ہے کہ انسان راہ ہدایت کی طرف آئے۔ یہ دو بیماریاں اکٹھی ہوئی، یہی سحت ہے جس کے بارے میں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ بات جو سحت پر پلے وہ آگ میں جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا سحت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا رشوت۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کا فرمایا، اور یہی زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے یہودیوں کے اندر پائی جاتی۔ سید سلمان ندوی آپ لکھتے ہیں اس رشوت سے متعلق لکھتے ہوئے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ رواج جو نام نہاد کاہن تھے، جو ہاتھ دے کے مفروضے لگا کے لوگوں کا حساب لگایا کرتے تھے، ان حساب لگانے کے بدلے وہ نذرانہ لیا کرتے تھے، اور اس نذرانے کا نام انہوں نے حلوان رکھا ہوا، اور وہ جو حلوان
کہ جب کملی والے آقا تشریف لائے آپ نے یہ اوہام بھی ختم کر دیے اور فرما دیا کہ آج کے بعد یہ ہلوان بھی نہیں چلے گا. آپ نے اس کی بھی ممانعت کی. زمانہ جاہلیت میں چلتا تھا وہ لیا کرتے. آج بھی مٹھائی کے نام پہ لوگ پیسے لیتے ہیں وہ رشوت ہے. آج بھی جو اس چیز میں پیسے چلتے ہیں وہ سارے کے سارے رشوت. اور پھر ایک بڑی کمال آیا مبارکہ ہے جو عام علماء پہ لگائی جاتی ہے. جب علماء کہیں اسپیچ کے لیے جائیں پیسے لیتے ہیں تو وہاں یہ عام بات پھیلائی جاتی ہے کہ یہ سامن قلیلا اللہ کی آیات بڑی تھوڑی قیمتوں پہ بیچ دی. تو اس حوالے سے سامعین محترم یہ جو آیت لگائی جاتی ہے اس کا پس منظر تو دیکھو. پس منظر یہ تھا کہ یہودیوں کے فیصلے ان کے راہب کیا کرتے تھے. یہودیوں کے فیصلے ان کے بڑے کیا کرتے تھے. یہودیوں کے فیصلے ان کے رئیس کیا کرتے تھے. اور اس کے لیے اہل ثروت لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنے مال اپنے پیسے اپنا سارا کچھ اس لیے دے دیا کرتے تھے کہ فیصلے ہمارے خلاف ہیں. اور اگر کوئی قرآن میں زبور انجیل ان کی کتابوں کے اندر بھی اللہ نے کوئی فیصلہ نازل کر دیا ہوتا تو اس فیصلے کے اوپر پردہ ڈال کے وہ اپنی طرف سے فتویٰ دے دیا. اور یہی جو پردہ ڈال دیا کرتے تھے اس کے متعلق خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون به ثمنا قلیلا. یہ جو ہم نے کتاب میں نازل کیا اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. جو اللہ رب العزت نے حکم دیا آج بھی اگر قرآن کوئی فیصلہ کر رہا ہے اگر کوئی حدیث فیصلہ سنا رہی ہے اس کے باوجود اگر اس پر کوئی پردہ ڈال کر آج کا کوئی بندہ آپ کو اس سے ہٹ کے فیصلہ سنا رہا ہے اور اس کے بدلے ہدیہ قبول کر رہا ہے تو یہ ہے یشترون به ثمنا قلیلا. اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ. اور ان کے لیے خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار کہ جو کچھ یہ اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں یہ آپ کے سوا کچھ نہیں ہے. اور آگے فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ قیامت والے دن ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا. ولا یزکیہم اللہ ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے خالق کائنات نے دردناک عذاب بنا. یہ اس طرح قرآن میں اس طرح اپنی کتابوں کے اندر اللہ کے احکامات میں پردہ ڈال کے فیصلے بدل دیا کرتے تھے. جیسا کوئی فتویٰ لینے آیا اسے ویسا فتویٰ دے دیا اس کے بدلے ہدیہ قبول کر لیا تو یہ بھی اسی زمرے میں. پھر اسی طرح یہودیوں کے اندر یہ ایک وصف پایا جاتا ہے. زمینیں آج بھی حصے پہ دی جاتی ہیں بڑی بڑی زمینیں تھیں لوگوں کی. سال کے بعد فصل کاٹی جاتی. جب فصل کاٹی جاتی اب دو حصوں میں فصل تقسیم ہونی ہوتی تھی. ایک مالک اور ایک وہ جو بجائی کر. اب بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے کسی مزرے کو بھیج دیتے خادم کو بھیج دیتے جاؤ فصل تقسیم کر کے لے آؤ. اب وہاں آگے یہودی اسے کوئی لالچ دے کے کوئی تحفہ دے کے فیصلہ اس طرح کرواتے کہ فصل کی تقسیم میں زیادتی اور کمی کر دیتے. یہی معاملہ جب کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح ہو گیا اور خیبر کی زمین خیبر کے یہودیوں کو دے دی کہ اس پہ بجائی کرو. سال بعد جب فصل ہوتی تو آقا علیہ السلام صحابی کو بھیجتے وہ فصل آدھی آدھی تقسیم کر کے لیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی آپ کو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف بھیجا. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اور یہودیوں کے پاس مال تقسیم کرنے کے لیے تو انہوں نے یہ موقع امام مالک کی حدیث ہے انہوں نے آگے سے اپنی خواتین کے زیورات اکٹھے کیے. زیورات اکٹھے کر کے وہ لائے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس یہ آپ کے لیے تحفہ دے کے آگے سے کہنے لگے کہ یہ تحفہ رکھ لیں اس کے بدلے میں وہ جو تقسیم کرنی ہے آپ نے مال کی اس میں ہمارا حصہ تھوڑا سا زیادہ کر دیجیے. جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تحفہ دے کے اس مال کی تقسیم کے اندر کمی بیشی کا کہہ رہے ہیں تو آپ کا جملہ یہ تھا کہ اے یہودیو خدا کی قسم اس وقت اللہ کی تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ غصہ تم پر ہے کہ تم مجھے رشوت دے کے اس فیصلے میں لانا چاہتے ہو کہ جس کی اسلام
آپ نے منع کیا، اور یہ یہودیوں کے اندر عام چیز تھی، پہلے چلتی آ رہی تھی۔ اسی پر تو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی وہ حدیث ہے، پہلی حدیث سنن ترمذی کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے الانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے کس چیز پر؟ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی، جو رشوت لے اور جو رشوت دے دونوں پر لعنت۔ پھر آگے ایک اور حدیث جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراشد المرتد والرئیس بینہما، فرمایا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور ان کے درمیان فیصلے طے کروانے والا، دلالی کروانے والا، معاملات طے کروانے والا، فرمایا تینوں پر اللہ کی۔ اب کوئی یہ کہہ دے تو صاحب بڑے غصے والے نے، میں دسنا کیویں سائن ہو، آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح یہ آپ کا کام ہو، ادھر آئیں آپ کا کام کروا دیتا ہوں۔ ایجنٹ چھوڑ رکھے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے رشوت میں ہیں، اور ایک ہی لعنت کے سارے مسلم، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، اور ان دونوں کے درمیان معاملات طے کرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دونوں پر، تینوں پر لعنت۔ اور پھر اس سے دردناک آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا ہی قول ہے، آپ نے فرمایا کہ فیصلوں کے لین دین میں، فیصلے کرنے میں اگر کوئی رشوت کا لین دین کرے تو فرمایا یہ کفر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فیصلہ کرنے میں رشوت لینا اور دینا کفر ہے، اور لوگوں کا باہمی رشوت کا لین دین حرام ہے، اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس طرف آتا ہے تو سامعین محترم اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح رشوت کے ساتھ ساتھ سفارش آتی ہے، جس طرح رشوت جہاں پر ہمارا اثر نہیں چلتا، جہاں پر ہماری بات نہیں مانی جاتی، ہم وہاں پر اگر رشوت دے کے اپنے نجائز مقاصد کے حصول کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اسی طرح اگر کسی جگہ پہ ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوئی بڑی سفارش دلوا دیتی ہے تو یہ سفارش بھی رشوت کے زمرے میں ہے۔ آئمہ نے اس پر لکھا تو ہے، لکھا بھی ہے، بلکہ اس پر سورہ النساء کی آیت نمبر 85 وہ بڑی کمال دلیل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں یشفع، اس میں خالق کائنات نے دونوں سفارشیں، اگر سفارش اچھی ہے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، اگر سفارش بری ہے تو یہ رشوت میں جائے گا۔ ایک سفارش اچھی ہے جو کل قیامت والے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کی کریں گے۔ ایک سفارش اچھی ہے، اگر آپ کسی سیٹ کے لیے کیپیبل ہیں، اگر آپ کسی سیٹ کے لیے اہل ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے بیٹے کو ناجائز پولیس اٹھا کے لے گئی ہے اور آپ یہاں پر کسی بڑے بندے کی کال کروا رہے ہیں تو آپ کا بیٹا ظلم کا شکار ہے، وہاں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اگر اللہ رب العزت اسے اجر دے گا۔ اس کے لیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنہ، فرمایا جو کوئی اچھی سفارش کرے، جو اچھی سفارش کرے، فرمایا یکن لہ نصیب منہ، اللہ رب العزت سفارش کرنے والے کو بھی اس میں سے اجر عطا فرمائے گا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اللہ اجر عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا ومن یشفع شفاعۃ، اور جو کوئی بری شفاعت، سیئۃ بری شفاعت کرے، فرمایا یکن لہ کفل منہا، جب تک یہ برائی کھڑی رہے گی یہ بری سفارش کرنے والے پر بھی اس کا بوجھ پڑتا ہے، جب تک بری سفارش۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر دو بچے ایک سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، دونوں اہل ہیں،
ایک کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس لائن سے اس ریس سے ہار رہا ہوں، وہ اس کے لیے سفارش کروا دیتا ہے. جیسا کہ آج ہماری کوئی بھی گورنمنٹ جاب جہاں یہ سفارش چلتی ہے تو یہ سفارش سامعین محترم رشوت کے کھاتے میں ہے. اس کے لیے چند ایک چیزیں میں آپ کو پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں جو سفارش رشوت کے زمرے میں آئے. اگر آپ مالی یا مادی نجائز فائدے کے بدلے سفارش کر رہے ہیں، یہ رشوت. نجائز فائدہ اگر آپ سفارش کر رہے ہیں تو یہ رشوت ہے. اس کے بعد باطل یا ناحق مقصد کے لیے آپ اگر سفارش کر رہے ہیں تو یہ بھی رشوت ہے. اس کے بعد سرکاری یا عدالتی اختیار کو متاثر کرنے کے لیے آج ہوتا ہی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ سرکاری اور عدالتی اختیار کو متاثر کیا جاتا ہے. جو یہاں پہ سفارش کی جائے گی وہ بھی رشوت کے ذریعے. آج عدالتیں نہیں چلنے دیتی، ادارے نہیں چلنے دیتے، ایک دوسرے پہ زور ہے تو یہ رشوت میں آئے گا. پھر اگر سفارش کے بدلے مستقبل کے مفاد لینے ہوں تو یہ سفارش بھی رشوت میں آئے گی. اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو تحفہ اس لیے دے رہے ہیں نا کہ مستقبل میں مفاد دوں گا ناجائز، اگر کوئی کسی ڈی سی کی سیٹ پہ آ گیا ہے، ایس ایچ او کی سیٹ پہ آ گیا ہے، کسی علاقے میں چلا گیا، صحافی برادری اسی وقت بھاگ دیا اس کی طرف تحفے لے کے، پھول لے کے، مٹھائیاں لے کے. وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، اس علاقے کا ایم پی لے کے بھاگتا ہے مٹھائیوں کی ٹوکریاں، وہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے سلام دعا بن جائے، آگے مستقبل میں اس سے مفاد لیے جائیں گے. ایسا تحفہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ رشوت بھی آتا ہے، تحفے دینے میں بھی اختیار. پھر میرٹ اور امانت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. جہاں پہ میرٹ ختم کر دیا جائے، نیا بندہ ہے، کسی کھاتے کا نہیں، ڈگری ہے، اس کو اٹھا کے آپ افسر لگا دیتے ہیں تو یہ بھی ایسی سفارش جو اس کام کے لیے کی جائے. اس طرح کی جتنی چیزیں سامعین محترم اگر اس طرح کی کوئی سفارش کرتے ہیں تو وہ رشوت. اب جب یہ ساری چیزیں ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ علامہ صاحب اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پھر تو پاکستان کے اندر سروائیو کرنا ہی مشکل ہے، پھر تو ہم چل ہی نہیں سکتے. ایک بندہ ہے، اس نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کر، اپنے گھر کا سامان بیچ کر اپنے بیٹے کے لیے سعودیہ کا ویزا لگوایا. اب ایئرپورٹ پہ وہاں پولیس اسے آف لوڈ کر لیتی ہے، اسے کہتی ہے 50,000 دو تو تمہیں جہاز میں بیٹھ دیں گے. تو وہاں وہ بندہ کیا کرے گا؟ ہم جس معاشرے کے فرد ہیں وہاں پہ حال یہ ہے سامعین محترم کہ سروائیو کرنا ہی مشکل ہے. عدالتی بدعنوانی ایسی ہے، عدالتی نظام ایسا ہے، ادارے اس طرح کے ہو چکے ہیں، ہمارا نظام جکڑا جا چکا ہے. کوئی فیصلہ رشوت کے بنا نہیں. بندہ مر جائے، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہو، ہمیں وہ یونین کونسل سے بنا رشوت کے نہیں ملتا. ایک بی بی ہے، اس کا حامد مر گیا، اس کی پینشن لگنی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اب ایک کلاس 4 کا کلرک اس کی کاپی پہ سائن نہیں کر رہا، فائل پہ سائن ہی نہیں کر رہا کہ بی بی مجھے 10,000 دو گی تو سائن کروں گا. اب اس عورت کے لیے سروائیو کرنے کا اور راستہ ہی نہیں بچتا اس رشوت دینے کے پیچھے. ایک بندہ ہے، اس کے بیٹے کو ایس ایچ او علاقے کا ASI اٹھا کے لے جاتا، ناجائز لے گئے. اب اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یا پیسے دو ورنہ بیٹے کا نام FIR میں ڈال دیں. ساری زندگی کے لیے بیٹے پہ قدغن آ گئی، اس کا فیوچر تباہ ہونے کے دہانے پہ. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے جہاں سروائیو کرنا ممکن ہی نہ ہو، جہاں انسان چل ہی نہ سکے. جیسے پاکستان کے حالات ہیں کہ یہاں سروائیو کرنا مشکل ہے، چل نہیں سکتے. ایسے حالات کے لیے سامعین محترم ایک بات یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ رشوت کبھی بھی حرمت سے نیچے نہیں آئے گی. رشوت ہر حال میں حرام ہی رہے. اگر ساری دنیا الٹی میں لٹک جائے تو رشوت حرام ہی رہے، یہ حلال نہیں. یہ اپنے ذہن میں بٹھا. اس کے بعد ایسے حالات میں کیا کرنا ہے تو اس کے لیے فقہا
फुकाहा ने ये उसूल कायम किया, और ये जो उसूल है ये इमाम शाफी की तरफ मंसूब किया जाता है कि मजबूरियाँ बाज़ ममनुआत को, ममनू चीज़ों को वक्ती तौर पर जायज़ कराता है, और इसके लिए वो आया मुबारका है फ़मनित्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म। अगर आप किसी ऐसे मुश्किल में फंस गए हैं, जान का खतरा है, जुल्म का खतरा है, माल का खतरा है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कभी कभी हराम चीजें जो हैं उस हुर्मत से नीचे आती, जायज करार दे देते हैं उलमा। मिसाल के तौर पे आप किसी टेबल पे बैठे खाना खा रहे हैं, वहां पे पानी नहीं है, आपके गले में लुकमा अटक गया, सांस नहीं निकल रहा, आंखें आपकी रेड हो गई हैं, जान जाने का खतरा है, पास सिर्फ शराब पड़ी है, तो उसमें से आप कितनी शराब पी सकते हैं कि सिर्फ वो लुकमा नीचे चला जाए, कितने की जाए। आप किसी सहरा में हैं, वहां भटक गए हैं, भूख है, प्यास है, तड़प रहे हैं, मरने के करीब है, खाने को कुछ नहीं, ऐसी सूरत हाल में, इस तरारी हालत में आप मुर्दार इतना खा सकते हैं कि जितनी आपकी जिंदगी बच जाए आप सरवाइव कर सके, इसकी उलमा इजाजत देते हैं। तो ये इज़्तिरारी हालत जब बन जाए कि कोई रास्ता नजर ना आए, कोई रास्ता नजर ना आए सरवाइव करने का, तो ऐसी सूरत हाल में सामीन मोहतरम आइमा ने इसके लिए इजाजत दी है। सबसे पहले ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि रिश्वत बजाते खुद कभी भी हलाल नहीं हो सकती, ये हर सूरत में हराम रहे, कभी भी हलाल नहीं होती। मगर बाज़ सूरतों में रिश्वत लेने वाला गुनाहगार होता है, देने वाला जो है वो इस गुनाह से बरी होता है। ऐसी सूरत हाल, अगर आपका बेटा अपलोड कर दिया गया है, जुल्म का खतरा है, बेटे को पुलिस उठा के ले गई है, अब इज़्तिरारी हालत है कि किसी तरफ आप जा ही नहीं सकते, सरवाइव करना ही मुश्किल है, तो ऐसी सूरत हाल में देने वाला जो है वो गुनाहगार नहीं होगा, लेने वाला होगा। इस पर अल्लामा इब्न तैमिया का फतवा है जो मजमूल फतावा में आप लिखते हैं कि अगर कोई शख्स जुल्म से बचने के लिए रिश्वत दे रहा है तो लेने वाला गुनाहगार है, देने वाले पर गुनाह नहीं होगा। फिर इसी पर इमाम नववी शरह सहीह मुस्लिम के अंदर आप लिखते हैं कि जुल्म से बचने के लिए दी जाने वाली रिश्वत लेने वाले पर हराम है, देने वाले के लिए इसका कोई गुनाह नहीं। इसी तरह इमाम कुदामा आपका भी फतवा है। तो ये सामीन मोहतरम, अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए रिश्वत के अंदर कि आप इस तरह जुल्म में जकड़े गए हैं कि सरवाइव करने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो ऐसे माहौल के अंदर अगर रिश्वत दी जा रही है जुल्म से बचने के लिए, ऐसे सूरत हाल के अंदर जुल्म के अंदर अगर बचने के लिए रिश्वत दी जाए तो देने वाला जो है वो इस गुनाह से बच जाएगा, लेने वाले पे ये हराम। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो रिश्वत से मुताल्लिक़ है। वैसे ये मज़मून ऐसा वसी है कि हमारे माशरे में कई चीज़ें आती हैं, तोहफे तोहफ़ भी इसमें आते हैं और कई चीज़ें। उस तफसील के लिए फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपके साथ डिटेल से गुफ्तगू होगी। आज हमारा मुआशरा इस लानत के अंदर इस तरह जकड़ा है। कोशिश करें हद्दुल इम्कान खुदा पे तवक्कल करके अपने आप को बचाएं। अगर आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे, आप नहीं निकल पा रहे, तो फिर शरीयत ने थोड़ी सी गुंजाइश। आज हमें ज़रूरत है कि इस लानत से बचें, हमें ज़रूरत है कि हम रिश्वत से बचें, अपने घर वालों को बचाएं, अपने मुआशरे को बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मेरा आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफीक़